بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر کرنے میں دشمنوں سے آگے رہو اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو سب سے پہلے اس میں صبر کا ذکر کیا گیا ہے، ایمان والوں کو مخاطب کر کے صبر کا حکم دیا۔ صبر کا بڑا وسیع معنی ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ صبر کہتے کس کو ہیں، تو تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ نفس کو یعنی کہ خود انسان اپنی ذات کو اس چیز سے روکے کہ جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ اور ایک ہوتا ہے صبر اور دوسرا ہے مصابرہ۔ مصابرہ کا معنی ہے دوسروں کو ایذا پہنچانے سے صبر کرنا۔ مصابرہ کا کیا معنی ہے؟ دوسروں کو ایذا پہنچانے سے صبر کرنا۔ صبر کے تحت اس کی بہت ساری اقسام ہیں، تو جب مطلقاً صبر کا ذکر ہوگا تو پھر وہ ساری اقسام اس میں داخل ہوں گی، جیسے توحید، عدل، نبوت، حشر نشر، اس کی معرفت حاصل کرنے میں نظر و استدلال کی مشقت برداشت کرنے پر صبر کرنا، واجبات اور مستحبات کی ادائیگی کی مشقت پر صبر کرنا، اور ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر کرنا۔ جن چیزوں سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے ان سے بچنے پر بھی انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو اس پر صبر کرنا یہ بھی اس میں داخل ہے۔ دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں جیسے بیماریاں ہیں، محتاجی ہو جاتی ہے، قحط ہو جاتا ہے، کاروبار فلاپ ہو جاتا ہے، اس طرح کی دیگر جو آفات وغیرہ ہیں ان پر صبر کرنا۔ اور مصابرہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ جس میں دوسروں کو ایذا پہنچانے سے بچنا ہوتا ہے، تو مصابرہ میں گھر والوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بد اخلاقی برداشت کرنا، بیوی کی بد اخلاقی برداشت کرنا اور برا سلوک کرنے والوں سے بدلہ نہ لینا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اسی طرح نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور کفار کے ساتھ جہاد کرنا، یہ بھی مصابرہ میں داخل ہے۔ تو صبر کا جو ہے یہ بہت وسیع معنی ہے۔ ہم بڑا سادہ سا مفہوم سمجھتے ہیں عام طور پر، لوگ اس کو بالکل ایک الگ ہی اور چھوٹی موٹی چیز سمجھتے ہیں، لیکن صبر کا بڑا وسیع معنی ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں تو اس میں دنیا و آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَابِطُوا، اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ تو یہاں پر سرحد کی حفاظت کرنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر کمر بستہ ہو جاؤ۔ جو لوگ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے احادیث مبارکہ میں بڑی زبردست بشارتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ہمارے وہ فوجی جوان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہیں اور وہ بارڈر پر حفاظت کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اس حدیث مبارکہ میں بڑی زبردست خوشخبری ہے۔ بخاری شریف میں کتاب الجہاد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ دوسری حدیث پاک مسلم شریف کی ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا ایک مہینے کے روزوں اور نفل عبادت سے بہتر ہے، اور حفاظت کرنے والا اگر مر گیا تو اس عمل کا اجر اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا، اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا، فتنہ قبر یعنی قبر کے عذاب سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے والا بنائے، اور ہمیں مصابرہ کا بھی اللہ مصداق بنائے کہ ہم خود بھی صابر بندے بن جائیں اور مصابرہ کے بھی ہم مصداق بن جائیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور دوسروں سے تکلیف پہنچنے پر بھی ہم صبر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم سورۃ النساء کا درس اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام